بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 41۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں اس سے پہلے 3 مقامات پر آ چکا ہے۔ یہ چوتھا مقام ہے جہاں ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں مبتلا کیا تھا جس میں شدید قسم کی بیماری ان پر آ گئی تھی، اور پھر اس دوران میں بیماری کی شدت نے وہ رخ اختیار کیا تھا کہ مال و دولت بھی ختم ہوا، اعز و اقربا نے بھی منہ موڑ لیے، اور اس کیفیت میں وہ کہیے کہ وہ تنہا رہ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ رہی ہے۔ یہاں پر جو بات انہوں نے کہی ہے اس مقام پر کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اس میں ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ کر مخاطب کرتا ہے یا کسی کے بارے میں یہ بات کہتا ہے تو پھر وہ اس کی بندگی کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کا بندہ ہی ہے، بندہ بن کر رہ رہا ہے، ورنہ ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے پیچھے بات ہوئی تھی پچھلی مرتبہ اس میں سلیمان علیہ السلام کے بارے اس میں کہا تھا کہ نعم العبد، عمدہ بندہ، یعنی بندگی کے حق کو جو ہے پورا کرنے والا، اس کا حق ادا کرنے والا۔ یہاں بھی جگہ عبدنا، ہمارا بندہ، تو یہ بھی انداز جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے کے اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، یعنی مسجد اقصی تک۔ تو یہ جو انداز ہے یہ بہرحال ان کے اس بندگی کی اس معراج کو تعبیر کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بندگی کے اس تعلق کو صحیح بنیادوں پر قائم کیا ہوتا ہے، ورنہ ویسے سب اللہ کے بندے ہیں، کوئی فرما بردار ہے اور کوئی باغی ہے، اور بندوں کے اندر بھی کوئی پورا ادا کرتا ہے، کوئی کمی کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ تعریف کے حوالے سے ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس بندے نے ایوب نے اپنے رب کو پکارا، اور بندے کی بات یہ کہ اپنے ربی کو پکارتا ہے، اپنے حاجات اپنے معاملات اس کے سامنے رکھتا ہے، تو اس نادا ربہ، اس نے جب اپنے رب کو پکارا اور پکار کے کیا بتایا، انی مسنی الشیطان، کہ شیطان جو ہے اس نے مجھے بنصب وعذاب، سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے جو ہے مجھے اس تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یا شیطان جو ہے اس نے یہ مجھے نقصان پہنچایا، بلکہ شیطان کا جو کام ہے وہ صرف اتنا ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو گویا یہاں بھی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو تکلیف کا عالم ہے اور اس طرح سے اس کیفیت سے وہ گزر رہے ہیں، دوسری طرف شیطان جو ہے وہ ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، وسوسے ڈال کر مجھے تنگ کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، یعنی شیطان کے ان وسوسوں سے انہیں نجات دلائے۔ اور جہاں تک اپنی تکلیف کا معاملہ ہے، اس تکلیف کے بارے میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے جہاں بات کی ہے، سورہ انبیاء میں وہ مقام ہمارے سامنے آیا ہے، اس کو پڑھ کر آئے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے ارحم الراحمین مجھے بیماری لگ گئی ہے، یعنی جو تکلیف ہے، اور اپنی تکلیف کا ان کے سامنے اللہ کے سامنے اظہار کیا ہے۔ اور یہ اظہار ہی اس موقع پر ہم نے بات کی تھی، اس مقام پر کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ گویا کہیے کہ اللہ کی طرف یعنی اس کے سامنے استدعا ہے اور دعا ہے کہ وہ اس تکلیف دور فرما دے۔ تو گویا کہ یہ بھی نہیں کہا ہے کہ دور فرما کے کہا ہے کہ یہ تکلیف تو جانتا ہے۔ تو گویا اس طرح اللہ کو پکارنا اپنی ضرورت کے تحت ہی پکارنا ہے، یعنی بندگی کا وہ مقام ہے کہ جہاں آدمی راضی برضا ہے، تو اس میں وہ اپنی بات ان کے اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں جو بات کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے اپنے وسوسوں سے مجھے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ارکض برجلک
हादा मुख्तसलुम बारिद, हादा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब, हमने उसे हुक्म दिया अपना पाँव ज़मीन पर मार, ये है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इंतज़ाम किया उनके लिए, ज़रिया बनाया अल्लाह ताला ने कि उनकी बीमारी दूर करने के लिए कि एक चश्मा जारी कर दिया। और चश्मा जारी करने के लिए क्या कहा, और खुद बिरिजलिक, अपने पैर जो है ज़मीन पर मार, तो ये चश्मा फूट निकलेगा, अब पानी पियो और नहाओ भी इससे, तो इससे जो है बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात है हमारे सामने आती है कि अल्लाह ताला जिस तरह काम करते हैं वैसे तो अल्लाह का इख्तियार है, उसका एक हुक्म ही काफ़ी है इसी काम के लिए। लेकिन यही मुकाम पीछे गुजरा है सूरह मरियम में, जहाँ पर ये बात हमारे सामने आती है कि जब वो उस ज़चगी की तकलीफ़ में है और उस मुकाम पर पहुँची हुई हैं, तो उसमें कहा फरिश्ते ने इस दरख्त के तने को हिला, यानी हिला ताकि पकी हुई जो है खजूर तेरे ऊपर आन गिरेगी, उन्हें खा और ये चश्मा जारी कर दिया, इससे पानी पी। तो गर्ज ये कि कुछ करने की बात भी साथ होती है। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने कहा है कि ये काम तुम करो, इससे जो है ऐसा होगा, इसका नतीजा ये निकलेगा, और फिर उसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए शिफा का बंदोबस्त कर दिया है। तो अमल की तरफ बहरहाल तरगीब कोई ना कोई हमें इस तरह से मिल रही होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कहिए कि उनके लिए ज़रिया बना दिया, और फिर आगे फरमाया ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, हमने उसके अहल याल वापस दिए और इनके साथ उतने ही अपनी तरफ से रहमत के तौर पर और अक्ल व फ़िक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। यहाँ जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि एक तरफ ये बात बताई कि हमने उसके अहल याल वापस दिए, यानी वो अहल याल जो इस बीमारी के आलम में उन्हें छोड़कर चले गए थे। यानी मामला क्या थे, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं था ख़त्म हो गए, बल्कि ये तो बात इसी तरह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें जब तंदुरुस्त कर दिया तो फिर उनके अंदर भी बुनेकी डाल दी। औलाद जो मुँह मुड़ गई थी अल्लाह ने उसे हिदायत दी और वो भी सारा ख़ानदान उनके पास पलट आया, और फिर अल्लाह ने उन्हें मज़ीद औलाद दी। जो कहा ना अपने मज़ीद और दिए, तो इसलिए कि मज़ीद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता की। और फिर इसमें कहा कि ये अपनी रहमत के तौर पर और अक़ल व फ़िक्र रखने वालों के लिए ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, अक़ल व फ़िक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। तो इसमें जो उलुल अलबाब की बात की है, और उलुल अलबाब को अल्लाह ताला ने बार बार मुखातिब किया, कहा है कि ये क्या कहिए कि अल्लाह ताला तारीफ़ के तौर पर ये बात बयान करते हैं, कहते हैं जो लोग अपनी अक़ल को इस्तेमाल करते हैं उलुल अलबाब। मामला ये है कि अल्लाह ने अक़ल तो सबको दी है, यानी हर आदमी के पास अक़ल मौजूद है, लेकिन वो अक़ल इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल नहीं करता, या अक़ल को किस सिमत में इस्तेमाल करता है, ये भी अपनी जगह बात है कि अपनी सलाहियतों को एक ख़ास रुख पे इस्तेमाल करना और अपनी सलाहियतों को किसी और ख़ास सिमत में इस्तेमाल करना, तो इस एतबार से उसका सही काम लेना। तो यहाँ पर उलुल अलबाब कहा ही उसको गया है, यानी अक़लमंदी का तकाज़ा ही ये है कि आदमी हकीकत को पहचाने, हकीकत को पहचाने। तो जो आदमी हकीकत को पहचानता है, सबसे बड़ी हकीकत क्या है, इंसान का रब अल्लाह है और उसका बंदा है, यानी सबसे बड़ी हकीकत, कायनात की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो अल्लाह है। कि जिसको पहचानना, अल्लाह को किस हैसियत से पहचानना कि अल्लाह इलाह वाहिद है, माबूद बरहक है और इंसान उसका बंदा है। तो जिसने यही नहीं पहचाना तो फिर उसकी अकल की बात क्या किसे कही जा सकती है। यानी सबसे बड़ी हिमाकत तो यही है कि इंसान ना अपने बारे में सोच रहा है ना अपने खालिक के बारे में सोच रहा है। तो खाली ये जानवरों के साथ चलना चुगना और अपने लिए कुछ सहूलतें हासिल कर लेना और इस मामले इस रास्ते में ज़रा और आगे बढ़ जाना, तो अल्लाह ने तमद्दुन की सलाहियत इंसान को दे रखी है। तो इस मामले में वह कहिए कि ये अकल की बात नहीं है, ये जो है एक बेअकली की बात है कि इंसान इतने अहम मामले पर सोचने के लिए तैयार नहीं है कि वो कैसे वजूद में आ गया है, कहाँ से आ गया, किसने उसे वजूद बख्शा है और किस मकसद के लिए बख्शा है, और फिर मामला उसके साथ क्या आगे हो रहा है। लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं और वो सोचता ही नहीं इस बारे में कि लोग कैसे आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या होना है। तो वह कहिए कि उलुल अलबाब की तो बात यही है। तो अल्लाह ताला बार बार ये बात कहते हैं कि जो अकल वाले, जो समझ वाले हैं, वो इन चीज़ों पर गौर करते हैं और उनकी मिसालें बताइए कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तदब्बुर तफक्कुर करते हैं। तो यहाँ भी क्या कहा, ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, कि इसमें ज़िक्र है, यानी इसमें नसीहत है। किसके लिए? इसमें एक दर्स है। किसके लिए? उसके लिए जो अकल रखने वाला है। तो अब यहाँ पर दर्स क्या है? देखिए चीज़ें आती हैं और बस ऐसे ही गुजर जाते हैं। वाक़या एक आया, बयान हुआ, एक आयत आ गई, कहानी आ गई, किस्सा आ गया, बस इस सब तक देखा और आगे बढ़ गए। मामला ये है कि इसमें क्या चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी है, किस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें ये बात हमारे सामने रखी है, भी हमें बताई ये बात। तो सबब यही है
کہ انسان کو نہ اچھے حالات میں اللہ کو بھول کر سرکش بننا چاہیے اور نہ برے حالات میں اس سے مایوس ہونا چاہیے. یعنی ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو بات آتی ہے سامنے کہ اللہ نے بہت کچھ مال و دولت سے نوازا تھا اور اس وقت بھی وہ اللہ کے فرما بردار تھے, اور جب اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں انہیں رکھا یعنی وہ چیزیں ان سے واپس لے لی گئیں اور وہ کہیے کہ انہیں آزمائش میں ڈال دیا گیا, تب بھی وہ اپنے رب سے جو ہے ہٹے نہیں, اس کی عبادت و بندگی سے, یعنی گویا کہیے کہ اس کے فرما برداری رہے, اس سے شاکی نہیں ہوئے, شکایت نہیں کرنے لگے اور شکوہ گناہ اور گویا کہیے کہ اللہ سے دور ہونے کی بات, یہ سب کچھ نہیں تھا. برے حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا اور مایوس نہ ہونا. یہ جو دعا ان کی ہمارے سامنے آتی ہے سورہ انبیاء میں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, تو اس میں اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھ دینا ہے. اور یہاں بھی جب وہ دعا, یہ بھی دعا ہے, اس میں وہ اپنے رب سے یہ بات کہہ رہے ہیں اذ نادى ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب, کہ اللہ شیطان نے جو ہے مجھے سخت تکلیف و عذاب میں ڈال دیا, تو اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھی کہ اللہ نے اسے نجات دے دی انہیں. یہ بات ہے کہ تقدیر کی بھلائی اور برائی سراسر اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں. انسان یہ سمجھتا ہے, جانتا ہے, وہ چاہے تو آدمی کے بہترین حالات کو بدترین حالات میں تبدیل کرتے. جیسے کہ بات آئی ایوب علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ کیسے نوازا ہوا تھا, پہلے کیا دولت اور مال اور اولاد سب چیزیں, اور پھر ایسا ہوا اچانک کہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, اب کیفیت بدل گئی اور پھر اللہ نے دوبارہ پھر انہیں وہی سب کچھ عطا کر دیا. تو یہ اچھے حالات برے حالات یہ سب چیزیں کہاں ہیں, کیا ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں اور آزمائش ہے. اور اس بات کو اللہ نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, ہمارے آزمائش ہیں. تو جب آدمی اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال اسے ہر حال میں توکل اللہ ہی کی ذات پر کرنا ہے. تو یہ اس کے اندر سبق ہے. پھر آگے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. فرمایا اللہ رب العالمین نے, اور ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا, بہترین بندہ اور اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا, اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا. إِنَّهُ أَوَّابٌ. آپ دیکھیے پہلے تو اس میں ان کی قسم کا ذکر کیا ہے, پھر ان کی تعریف بیان کی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اس کے بارے میں بات یہ آتی ہے کہ یہ کوئی قسم انہوں نے کھا لی ہے, یعنی کسی کو مارنے کی قسم کھائی ہے. اس میں تو اللہ نے یہ نہیں بتایا کس کو مارنے کی قسم کھائی ہے, لیکن روایات سے یہ بات آتی ہے سامنے کہ بیوی کو مارنے کی قسم کھائی ہے. یعنی بیماری کے اندر انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی ایک جھنجھاٹ کی کیفیت بھی اس کے اندر ہوتی ہے اور طبیعت مزاج میں کیفیت بدلتی ہے, تو اس میں ناراض ہو کر انہوں نے کہ مارنے کی قسم کھائی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جب صحت عطا فرما دی اور حالت مرض کا وہ غصہ بھی دور ہو گیا, تو اب یہ فکر ہو گئی کہ قسم کھائی ہوئی ہے, قسم توڑنا بھی گناہ ہے, اور یہ جو ہے اگر گناہ یہ جو اس طرح سے سزا دینے کی جو قسم کھا لی ہے مارنے کی, تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کوئی اگر قصور ہوا بھی ہے تو وہ اس درجے کا نہیں ہے. یہ بھی گویا کہیے کہ ایک ظلم کی کیفیت ہے. تو کیا کیا جائے, کیسے اس راستے اس سے نکلا جائے. تو اس معاملے میں یہ بات بتا دی گئی کہ اس قسم کو پورا کرنے کی تدبیر اللہ رب العالمین نے بتائی, اور یہ تدبیر تھی کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے اور اپنی قسم نہ توڑ. تو اس میں کہا گیا 100 کی بات آتی ہے تو ایسی اس کے اندر اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اور کتنی کیا کس طرح سے, بلکہ بتا دیا جتنے بھی مارنے کا قسم کھائی تھی اتنے درے ماروں گا, کوڑے ماروں گا یا جو بھی چیز, تو کہا کہ اس کا طریقہ یہی ہے ایسا تنکوں کا مٹھا لے, یعنی جھاڑو ایسی لے جس میں اتنے تنکے ہوں اور پھر اس سے مار دے تو تیری قسم جو ہے پوری ہو جائے گی. اس طرح اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی. اچھا اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے, اس سے جو ایک اور بات بھی نکل آتی ہے, بلکہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہیں ان کے لیے ایک طریقہ جو ہے مقرر بتا دیا کہ تم ایسا کر کے اپنے قسم کی پابندی سے نکل سکتے ہو. تو یہ ایوب علیہ السلام کے لیے خاص تھا. کچھ لوگوں کا خیال کچھ کا خیال یہ ہے کہ نہیں, ایسا دوسرے لوگوں کے لیے بھی اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں جیسے ان کے ساتھ تھے تو یہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ بات آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ زانی پر حد جاری کرنے کے معاملے میں اگر وہ زانی جو ہے اتنا ضعیف ہو کہ 100 کوڑوں کی ضرب جو ہے برداشت نہ کر سکتا ہو, 100 کوڑوں کی مار جو ہے اتنا ضعیف ہے اور کہیے کہ اتنا کمزور ہے
کہ اگر اس میں یہ 100 کوڑے مارے جائیں تو مر جائے گا، تو اس کے لیے پھر جو ہے یہ طریقہ بتا دیا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ تو کہا کھجور کا ایک ٹینا لو جس میں 100 شاخیں ہوں اور اس سے بیک وقت اس شخص کو مار دو۔ احکام القرآن میں اس کو بیان کیا گیا، مسند احمد نے بھی اس کو اس حوالے سے وہاں پر نقل کیا گیا ہے، اور اس معاملے میں کئی حدیثیں موجود ہیں جس سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ مریض و ضعیف پر حد جاری کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مقرر فرمایا تھا۔ اب بس آگے بات کرتے ہیں اس کے اندر کہ اس طرح سے کیا جائے کہ ہر شاخ کا کچھ نہ کچھ حصہ اسے لگے اور کچھ مارا بھی، یعنی اس طرح چوٹ بھی لگے تاکہ پتہ چلے، تو یہ کیفیت کی بات کی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ قسم کھانے کے بعد توڑنے کا معاملہ ہے۔ قسم کھائی ہے، اب قسم پوری کی جائے یا قسم توڑ دی جائے، تو اس میں یہ چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قسم اگر غلط بات کی کھائی ہے، یعنی یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ کچھ تھوڑا سی بات ہے بھی اپنی جگہ پر، کسی بات پر ناراض ہو کر بات کی ہے، لیکن اب وہ اس کا بدلہ اتنا نہیں ہے، تو اس معاملے میں کہا کہ اچھا یہ طریقہ اختیار کر کے بات ختم کر دو، یہ معاملہ ہے، کوئی عورت نے اس کے اندر کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہے آ رہا ہے سامنے، تو لیکن بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہ کی قسم کھا لی ہے آدمی نے، تو اب کیا کرے، اب اسے کیسے پورا کرے یا قسم توڑ دے؟ تو یہ بات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ نامناسب کام کرنے کے بجائے آدمی وہ کام کرے جو اچھا ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ یعنی بعض لوگوں نے اس پر یہ بات بھی کی ہے کہ نامناسب بات کو چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہے، یعنی یہ بات بھی آپ سے منسوخ کی گئی ہے، لیکن یہاں پر جو بات آ رہی ہے اور اس آیت کے اندر بھی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہاں تو بتایا گیا کہ آپ اس طرح سے کریں، یہ نہیں کہا گیا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے یہ تو ایسا ہو گیا تو چھوڑ دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ کہا قسم کو پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے، قسم پوری کروا دیے۔ اور باقی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر آدمی نے نامناسب کام کی قسم کھا لی ہے تو اس کے بجائے وہ کام کرے جو درست ہو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے، یعنی قسم جو توڑی جائے گی بہرحال اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اس معاملے میں اس حوالے سے متعدد مثالیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں اس میں تاریخ کے اندر کہ جب کبھی ایسا ہوا تو لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے۔ پھر اس میں ایک چیز اور بھی سامنے رکھنی چاہیے، دوسری بات جو آتی ہے وہ یہ کہ اب یہ جو ایک ہیلہ اختیار کیا گیا، یعنی یہ جو کام کیا گیا ہے یہ ہیلہ شرعی کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ایک ہیلہ اختیار کیا گیا کہ اچھا ایسا کر لو، یعنی کام کو کرنے کے لیے اس معاملے میں سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے یہ کام کر لیا جائے۔ تو اب یہ جو ایک ہیلہ جو بیان کیا گیا ہے اسے ہیلہ شرعی کہا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے اس کو کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے اس طریقے سے آدمی اپنی مشکل سے باہر آ جائے، تو یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ ہیلہ آدمی کو ایک برائی سے نکلنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، یعنی اگر زیادہ مارا جائے تو غلط بات ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے اس سے بچنے کے لیے ہیلہ شرعی بتایا جا رہا ہے، نہ کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے کوئی ہیلہ جو ہے وہ تلاش کرے۔ یعنی اس معاملے میں بعض لوگوں نے اس طرف چلے گئے اور اس خیال سے کہ بھائی ہیلہ کوئی ایسا ہو کہ جس سے میری خواہش بھی پوری ہو جائے اور گویا کہیے کہ شریعت کی نافرمانی سے بھی میں، یعنی اللہ کی نافرمانی سے اور شریعت کے حکم کو توڑنے سے بھی بچ جاؤں، تو یہ جو چیز ہے یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ انتہائی ایسا ہے، یعنی غلط ہے کہ اگر آدمی ایک تو یہ نا کہ اس سے بچنے کے لیے کہ آدمی جو ہے اپنی ذات ہے کسی دوسرے شخص سے ظلم اور گناہ اور برائی کو دفع کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو معاملہ الگ ہے، لیکن اگر وہ حرام کو حلال کرنے یا فرائض کو ساقط کرنے یا نیکی سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی کرے تو یہ گناہ در گناہ ہے، یہ گناہ در گناہ ہے، یعنی اس طرح سے گویا کہ یہ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس طریقے سے کام کر رہا ہے۔ تو ایسے ہیلے سازی جس میں آدمی اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے یا حرام کو حلال کر لیتا ہے یا کسی دوسرے کے حق پر جو ہے ڈھاکہ ڈال لیتا ہے یا نیکی سے بچنا چاہتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی ایسا ہیلہ سازی بھی کرتا ہے تو یہ گویا اللہ کو دھوکہ دینے کا معاملہ ہے۔ اسی اعتبار سے تو یہ جو گناہ ہے یہ اس طرح کا ہے کہ یعنی گناہ در گناہ، بلکہ بعض اوقات یہ کفر تک بات چلی جاتی ہے اس کے اندر، اگر آدمی اللہ کو ایسے غافل سمجھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو یہاں یہ چیزیں اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب اس میں پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں مزید یہ ان کی تعریف بیان فرماتے ہوئے کہا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے صابر پایا، ہم نے یعنی جس تکلیف سے اسے گزارا، جو آزمائش اس پر ڈالی، اس آزمائش میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے اللہ کی فرما برداری پر، یعنی مشکل حالات کے اندر بھی وہ اللہ سے شکوہ گناہ نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، انہوں نے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کیا، اور ایک طویل وقت ہے جو گزرا ہے ان کے اوپر، اور یہ بھی کہ آدمی دعا مانگتے مانگتے تھک جائے، کسی اور سے مانگنا شروع کر دے، یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں
تو اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ان کا معاملہ کیا رہا ہے کہ جب وہ مصائب میں اور شدائد میں مبتلا ہوئے تو اللہ سے ہی طلب کر، اسی کے سامنے اپنی جو ہے حاجت کو رکھتے رہے اور اسی کے سامنے اسی سے دعا کرتے رہے، چاہے وہ معاملہ کتنا ہی آگے بڑھ گیا۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے صابر پایا۔ صبر کے اور بھی پہلو ہیں جو اپنے اپنے مقام پر سامنے آتے ہیں۔ یہاں خصوصیت سے مشکل حالات کے اندر راضی برضا رہنا، یہ اس صبر کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا نعم العبد، یہ وہی بات ہے جو پچھلے انبیاء کے بارے میں کہی گئی تھی، نعم العبد انہ اواب۔ تو یہ اواب کی صفت جو ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی کہی، اب یہاں پر یہ ان کے بارے میں ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ ظاہر انبیاء اللہ تعالیٰ کے منتخب افراد ہوتے ہیں اور ان کا کیفیت بھی یہی ہے، لیکن یہ بات صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے۔ انبیاء کی پیروی کرنا، ان کے سیرت کو اپنانا، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یعنی ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ان کا جو عمل اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ٹھہرایا گیا کہ ہمیں اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے، یعنی اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بات صرف بیان کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں بتا دیا گیا کہ تمہیں بھی اس راستے پر آگے بڑھنا چاہیے۔ بندگی کا حق ادا کرنا، بندگی کے رویے کو اپنانا، یہ ایک بندے کے لیے درست بات ہے، راستہ صحیح طریقہ یہ ہے، اور ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعریف میں یہ الفاظ پھر یہاں دوبارہ دہرائے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدور لوگ تھے، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدور لوگ تھے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، یعنی تین یہ آ گئے، کون ہیں تینوں؟ یہ باپ بیٹا پوتا، یعنی اس میں ایک باپ دادا، یعنی بیٹا باپ دادا اس طرح کہیے، یا باپ بیٹا اور پوتا کہیے۔ تو یہاں پر اللہ نے ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق اور یعقوب تینوں کو ایک ساتھ جو ہے بیان کیا کہ ہمارے بندو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، اور پھر ان کے بارے میں کہا اولی الایدی والابصار، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدور لوگ تھے۔ یہ عید کا لفظ جو ہے، ید کا لفظ آیا تھا پیچھے بھی، وہاں پر بھی بات تھی کہ اسے جو ہے قوت عمل دی تھی اللہ نے، یہ ان کے بارے میں پیچھے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، یہاں ان کے بارے میں بھی کہا۔ اب فرق کیا ہے دونوں جگہ پر؟ دیکھیے بات جو بات ہے، بات دونوں بادشاہ ہیں، یعنی انہیں جو اللہ تعالیٰ نے مملکت دی ہے دونوں کو، اور یہاں پر ان کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات ان کی ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ جو کہا کہ ہاتھوں والے اور نگاہوں والے، یعنی اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے اور آنکھوں والے، یہ اللہ نے ان سے کہا۔ تو یہاں بھی ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قوت و قدرت ہے، یعنی قوت و قدرت، وہاں پر ان کی سلطنت کے ساتھ ہی بات تھی اور قوت عمل کی بات بھی تھی۔ تو یہاں اس اعتبار سے یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب قوت و قدرت جو کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت باعمل لوگ تھے، ایکٹیو، یعنی اسے کہا تھا نا، ایک تو آدمی ہوتا ہے کہ جس کے اندر بس ایسے ڈھیلا ڈالا، کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، کر لیا سو کر لیا، ایسے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ صورتحال بنتی ہے، اور کبھی کیا کبھی نہیں کیا صورت کیفیت ہے۔ تو ان کی اللہ نے تاریخ جو بیان کی ہے، یعنی وہ کس درجے کے باعمل لوگ تھے۔ اور اس کے لیے ایک اور لفظ ہمارے سامنے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایسے کہا کہ محسن، یعنی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے والا، یہ اپنی جگہ بات ہوئی ہے، ایک تعریف وہ بھی ہے اس کی۔ لیکن یہاں جب بات کہی ہے تو اس حوالے سے ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنے اور معصیتوں سے بچنے کی زبردست قوت رکھنے والے نہایت باعمل لوگ، دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے انتہا درجے کی کوششیں کرنے والے لوگ، یعنی اس راستے میں آپ یہ نہیں کہ ڈھیلے ڈالے بالکل کچھ کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ تو اولی الایدی کی جو بات ہے یہاں بتائی گئی ہے، تو اپنی قوت عمل کو استعمال میں لانا، یعنی انبیاء کیا ہے؟ اسوہ ہے نا ہمارے لیے، انبیاء ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے، رہنمائی ان سے لینی ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جب یہ کہا گیا تو اسی اعتبار سے کہ انسان اپنی قوت عمل کو بروئے کار لائے۔ آدمی کے اندر صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا، یعنی اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتا۔ بعض اوقات گویا کہیے کہ انہیں معطل کر کے رکھتا ہے۔ آج تو گویا کہیے جس طرح سے سائنس اور یہ نفسیات اور سب چیزوں پر بات ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنی ذہنی صلاحیتیں اور اپنی جسمانی صلاحیتوں کا بہت کم حصہ ہے جو استعمال کرتا،
ورنہ مشکل حالات اور ایسے حالات مختلف معاملات کے اندر پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے. ذہنی صلاحیت بھی اس کی جتنی استعمال کر رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے, اور جسمانی صلاحیت بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جو وہ استعمال کر رہا ہے. تو اس معاملے میں بات یہی ہے کہ جب آدمی کام پر لگتا ہے, اس آگے بڑھتا ہے, تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ انبیاء جو تھے وہ کیا تھے, نہایت باعمل لوگ. تو ہمیں انبیاء کی جو سیرت ہے, اسوہ ہے, اس میں پھر پتہ چلتا ہے کتنا بڑا کام ہے, کیا کام کیا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو آپ دیکھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, اپنی ذات میں پوری امت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں, کہ اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت تھا. تو اپنی ذات میں پوری امت کیا تھا, یعنی اتنا بڑا کام کیا کہ جو ایک امت کے کرنے کا کام ہے, اتنا کام کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو انسان ہی, اب اس کے اندر کوئی ان کے پاس کوئی ایسی صلاحیت کے جس کے اندر وہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب 50 آدمیوں کی قوت ان کے اندر تھی. بات یہ نہیں ہے. بات یہی ہے کہ اپنے مقصد کا جو شعور اور اس کی جو لگن ان کے اندر تھی, جس کے تعریف اللہ نے ان کی بیان کی, بار بار کہا ہے کہ وہ حنیف, مسلم حنیف تھے, یعنی یکسوئی ان کی جو ہے وہ بیان کی ہے. تو یکسوئی جو ہے یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی صفت ہے, اور اس کا جب انسان کو یہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ جو جہاد اور جد و جہد, یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا, جہد کا لفظ ہے, تو یہ اسی اعتبار سے ہے کہ جب آدمی کسی کام پر یکسو ہو کر اور اپنی ساری صلاحیتیں اور طاقت جو اس کے اندر لگا دیتا ہے, اپنے سارے وسائل اس کے اندر صرف کر دیتا, تو یہ ہوا کہ یہ صاحب عمل کی بات ہے, عمل کا معاملہ ہے یہ. تو اس طرح سے ہوا پھر آدمی کی قوت عمل جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو کس طرح کام کیا, سارے انبیاء کا معاملہ اسی طرح ہمارے سامنے آتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے, یعنی اکیلے جو ہیں وہ کہیے کہ سامنے کھڑے, اور کس طریقے سے آپ نے کام کیا, کیا کچھ انجام دیا, اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان سب نے مل کر کس طریقے سے ہوا کہ یہ دنیا کو تبدیل کر دیا. تو یہ اللہ نے صاحب عمل کی بات کی. اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو اس راستے میں استعمال کریں. اپنی صلاحیتوں لوگ مختلف جگہوں پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو اس راستے میں یعنی جو اللہ نے بتا دیا, اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے آدمی اپنی جو ہے جسمانی صلاحیتوں کو, اپنی ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرے. پھر اس کے بعد کیا, ابصار کی جو بات کہی ہے, تو ابصار جو ہے یہ نگاہ کی بات ہے. یعنی تو اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اپنی جگہ پر بہت واضح ہے کہ دیدہ بھر, یعنی دیدہ بینا رکھنے والے, یعنی ایسے لوگ جو صرف جن کا معاملہ صرف بصارت کا نہیں ہے بلکہ بصیرت کا بھی ہے. دیدہ بینا رکھنے والے لوگ ہیں. دیکھو مجھے, جو نگاہ جس میں نگاہ عبرت جو کہتا ہے وہ غالب کا ہے, دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو, دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ, میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہو, اور دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو. یعنی آدمی کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے, اس سے حالات سے سیکھ رہا ہے, اور وہ کہیں اس کے واقعات سے سبق حاصل کر رہا ہے. تو کوئی بھی حالات ہوں, کوئی بھی معاملات ہوں, تو یہ عبرت کی نظر, یہ جو بصیرت کا معاملہ ہے, جہاں بصیرت نہیں ہے تو پھر بصارت, تو پھر وہ جانوروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پھر بصارت سے آگے بڑھ کر بصیرت تک پہنچتا, اپنی عقل کو استعمال کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو تھے ان کی بینائی, یعنی ان کی جو دیدور ہونے کی بات کی ہے, یہ دل کی بصیرت کی بات ہے. یہ دل کی بصیرت سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. یعنی انسان کا دل جو ہے وہ یہ صلاحیت کھو دیتا ہے. یعنی اصل چیز انسان تو آنکھ سے کیا کام کرتا ہے, آنکھ کا کام صرف کیا ہے, دکھانا. یعنی آدمی دیکھتا ہے, آدمی کسی چیز کو نظارہ اس کا کرتا ہے, نگاہ ہے. لیکن دماغ, عقل, دل, یہ فؤاد جو کی بات ہے, فؤاد کی جو بات ہے, تو یہ فؤاد اس سے کام لے کر اس سے جو ہے عبرت حاصل کرنا, اس کو ایک نتیجہ نکالنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. یہ نگاہیں اندھی نہیں ہوتی, نگاہیں تو اپنا کام کر رہی ہیں, مگر اس سے جو نتیجہ نکالنا ہے وہ نہیں نکالتے. تو وہ حق بھی اور حق شناس لوگ تھے, دنیا میں اندھوں کی طرح نہیں چلتے تھے, بلکہ آنکھیں کھول کر علم و معرفت کی پوری روشنی میں ہدایت کا سیدھا راستہ دیکھتے ہوئے چلتے تھے. تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ آدمی اس طریقے سے اپنی قوت کار کو استعمال کرے, چاہے وہ جسمانی ذہنی صلاحیتیں ہوں یا وہ کہیے کہ بصیرت کی نگاہ ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار, ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا. اور وہ صفت کیا تھی, وہ صفت تھی وہ دار آخرت کی یاد تھی. تو کیا تھی, اب یہاں پر یہ بات بتائی ہے اور اس کا بھی بتایا نا کیسے. بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہے, انبیاء تھے,
اور انبیاء کا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کیا، اللہ تعالیٰ کی اپنا فضل خاص ان پر ہے، اللہ کا فضل سب پر ہے، یقیناً ان پر جتنا ہے وہ تو اپنے کام کے اعتبار سے ان کا مقام ہے اس حوالے سے، لیکن ہر بندے سے اللہ تعالیٰ یہی جو ہے مطالبہ جب کرتا ہے، جو کام اس کے سپرد کرتا ہے تو اس کے تحت اس کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی کس بنیاد پر یہ سب کچھ انہیں ملا، ہم نے انا اخلصناہم بخالصہ، ہم نے جو انہیں خالص کیا ہے تو کس صفت کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ صفت کے ذکر دار، وہ دار آخرت کی یاد ہے، یعنی یہ چیز جو ہے اس نے انہیں گویا کہیے کہ ان کی تمام سرفرازیوں کی اور وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کی یاد ہے، آخرت کا تصور ہے، یعنی دنیا طلبی اور دنیا پرستی کا شائبہ نہیں ہے، اور ساری فکر و صحیح کس کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے۔ وہ خود بھی اسے یاد رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی اسے یاد دلاتے تھے، یعنی کام کی بنیاد کیا ہے؟ فکر آخرت کا پیدا کرنا۔ یہ اس اعتبار سے اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبے جو دیے ہیں یہ اس بنیاد پر ہیں کہ انہوں نے آخرت کو مطمع نظر بنایا، ورنہ جو لوگ دنیا کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں وہ اس سے محروم رہتے ہیں، اس مرتبے سے، اس مقام سے کہ جو آخرت کو مطمع نظر بنانے والوں کو اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت کو اپنا مطمع نظر بناتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، تو دنیا جو ان کے حصے کی وہ تو انہیں ملتی ہی ہے، لیکن آخرت ان کی کامیاب ہوتی ہے، اور دنیا میں وہ ایک بہترین ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جو قابل تعریف ہوتی ہے ہر اعتبار سے۔ اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ الدار کا لفظ استعمال کیا کہ اصل گھر انسان کے لیے کیا ہے؟ آخرت کا گھر ہی ہے، دار جو ہے آخرت ہے، اور دنیا کیا ہے؟ دنیا تو یہ گویا ایک عارضی قیام کی جگہ ہے۔ اس معاملے میں یہی بات ہے کہ جو آدمی اس عارضی قیام کی جگہ کو جسے سرائے کہہ لے، جسے مہمان خانہ کہہ لے، جسے کچھ بھی کہہ لے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایک عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے یہاں پر ہے، اگر وہ اس کی خاطر یعنی اسی میں سہولتیں، آسائشیں، آرائشیں ان سب کے چکر میں پڑ جائے اور آخرت کو بھول جائے، اصل گھر کو نظر انداز کر دے تو کتنی بڑی حماقت کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو کہا نا کہ عقل مندی کی بات جو بتائی ہے، جو بات پیچھے گزری ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ جو آخرت کو پہچانتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے قوت عمل اور ساری چیزیں ان کی اس کے اندر وہ صحیح راستے پر لگتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُسْتَفِينَ الْأَخْيَارِ، فرمایا تعالیٰ نے یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، یعنی ان انبیاء کا شمار جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کو اللہ وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وہ اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے اسوے کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔